اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول۔ احباب گرامی، 12 ربیع الاول کو اگر سانحہ نشتر پارک ہو تو پوری دنیا میں ایک احتجاج کی لہر پیدا ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ وقت کے حکمران پرویز مشرف نے مفتی منیب الرحمن کو بلا کر مذاکرات کیے، احتجاج کی لہر کو ٹھنڈا کیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ کراچی والے تھے یا لاہور میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پر۔ اب یہ سانحہ مستونگ جو ہے اس پر تمام تنظیمات اہل سنت خاموش، تمام سرکاری ادارے خواب غفلت کا شکار کہ جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور پرامن باوقار اور بہترین تقریب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جلوس کی ایک خوبصورت نشست تھی اور اس کا جلوس جا رہا تھا، اس میں دھماکہ کر کے 70 کے قریب افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، اور اس پر سرکاری ادارے اور اس پر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، گورنر یا جو ذمہ دار ہیں سوائے کور کمانڈر کے، کسی اور کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے ان کی دلجوئی کریں، ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی زخموں پر مرہم رکھیں۔ اور پوری پاکستانی ملت بالخصوص اور بالعموم پوری عالم اسلام کی جملہ قوتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ جو ستیلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ ہم حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، بڑی بڑی تحریکیں جو اس وقت ترم خان بنی ہوئی تحریکیں وہ بھی خاموش ہیں اور کسی نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ہی نہیں دیا۔ اور 12 ربیع الاول جو کبھی بھی متنازع نہیں رہا، کبھی بھی وہاں بم دھماکے اور کبھی وہاں تو درود پاک ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، اکا دکا واقعات اگر کہیں ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں تو اس کی ہر سٹیج پر اور ہر طبقہ فکر اس کی مذمت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اتنی آگاہی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، گورنمنٹ خاموش ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا کوئی گورنمنٹ ہے، ہمیں تو اس سے سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن کیا ہم اتنے بے بس ہیں، کیا ہم اتنے لاچار ہیں، کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے مرنے پر، ہمارے لوگوں کے شہید ہونے پر کسی قسم کی کوئی تحریک اور کسی قسم کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی؟ سیکیورٹی ادارے کیوں غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کہ ہم امر پسند لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ شور شرابہ نہیں کرنے والے، اس لیے ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور صدر پاکستان سے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اور آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس کا نوٹس لیں۔ اگر آپ جڑوں والا میں جا کے تو ایک دیوار کو اور ایک چرچ کو جلایا جاتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اور پاکستان کا بالخصوص میڈیا جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور بریکنگ نیوز چلتی ہے اور اس پر جناب پروگرام ہوتے ہیں، اس پر گھنٹوں جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ مسلمان تھے، یہ نبی کے عاشق تھے، یہ میلاد کے ماننے والے تھے، اور ان کی کوئی عزت و ناموس نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ کوئی مکھی اور مچھر کی طرح اتنے حقیر ہیں۔ یہ نبی پاک کے عاشق ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور وہ تو حساب ہونا ہے، یوم حساب آنا ہے، میدان محشر لگنا ہے، وہاں تو ہوگا۔ لیکن یہاں کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، ان اداروں کو؟ اس کو دہشت گردی نہیں سمجھ رہے، اس کو ظلم نہیں سمجھ رہے کہ وہ بیچارے کمزور لوگ چھوٹے طبقے کے تھے، اور یہ تو
وہی بات ہوگی جو ذات پات کا نظام انڈیا کے اندر ہے، چھوٹ ہے، ان کو جو ہے وہ کچھ سمجھا نہیں جاتا. تو اس لیے مہربانی کریں، شفقت کریں، اور ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں، پرزور یہ ہم حکومت سے، سیکورٹی اداروں سے، لا انفورسمنٹ جو طاقت کے منبع اور مرکز ہیں، وہ کن کاموں میں لگے ہوئے؟ کیا کام کیا ہے تمہارا؟ حفاظت تمہاری ذمہ داری نہیں؟ اور اگر تم ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر کر کیا رہے ہو؟ وہی بتا دو. اس لیے مہربانی کرو، اپنے آپ پر، اپنی پوسٹ پر، اپنے منصب پر جو ہے وہ اس کا احسان کرو، اور عوام اہل سنت کے اس مطالبے کو کہ دہشت گردوں کو فی الفور پکڑا جائے، جو اس کے اسباب ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے، اور مسلک کی بنیاد پر انتشار کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کوشش کرے، ادارے کوشش کریں. سو موٹو لیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، وہ لائیو آ رہے ہیں جناب، ٹی وی پر اپنا چلا رہے ہیں، تو اس پر کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی؟ جی پچھلے پرانے کیسز اٹھا رہے ہیں، تو نیا جو کیس ہوا، واقعہ ہوا، اتنی جانیں گئی، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ کے دربار میں ان کی قیمت ہے، اور ایک مسلمان کی مومن کی جان کی قیمت اللہ کے دربار میں اتنی ہے کہ رسول اللہ فرماتے، اللہ کہتا ہے میرے کعبے کو ایک مرتبہ گرائے، پھر اس کو بنائے، پھر 2 مرتبہ گرائے، 100 بار کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنانا مجھ پر اتنا شاق نہیں ہے، اتنا مجھے ناپسند نہیں، جتنا ایک بے گناہ معصوم مسلمان کا خون بہانا میرے اوپر جو ہے وہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے اس مطالبے کو حکومت ہو ذرا ہلکا نہ لے، ایسا نہ ہو کہ پھر حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں.